ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پراپرٹی ٹائم۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں عتیق الرحمان جویا صاحب، جو کہ پراپرٹی کی مارکیٹ میں جانا پہچانا نام ہے۔ صرف ماڈل کی حد تک نہیں بلکہ آل پاکستان ایسوسی ایشن میں ان کا بہت کردار بھی رہا ہے اور نام بھی رہا ہے۔ ان سے ہم آج پوچھتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلرز کو ریگولیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ جی عتیق بھائی بتائیے گا، پراپرٹی ڈیلرز کو ریگولیٹ کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی نعمان بھائی، جب تک گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ پنجاب اور مختلف جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں، یہ ریل اسٹیٹ ایجنٹ، سروس سیکٹر، آپ کا ڈیولپر، آپ کا بلڈر اور کنسٹرکشن، ان تمام سیکٹرز کو یکجا ایک چھتری کے نیچے نہیں کرے گی، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے۔ ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی ایک بہترین ادارہ ہے جس میں ان تمام کو یکجا کیا جا سکتا ہے۔ گورنمنٹ نے ایک کوشش کی ہے اپنی، اسلام آباد ریل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی امپلیمنٹ کی ہے ایک نمونے کے طور پہ اسلام آباد میں، تو اس میں جو ہے اس میں گورنمنٹ نے بہت زیادہ میجر جو اس میں فیلئر رکھ دیا ہے وہ یہ رکھ دیا ہے کہ سروس سیکٹر کو باہر کر دیا ہے۔ سروس سیکٹر ہی واحد وہ ذریعہ ہے جو تارکین وطن اور بے گھر لوگوں کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے، اور اس نے چوائس کرنا ہوتا ہے کہ کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ لیگل ہے، کون سا پروجیکٹ انلیگل ہے۔ عتیق صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ FBR کی ٹیم کے نمائندے اور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر یا ان کی ٹیم یونین، اس کے آپس میں مذاکرات ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے یہ سروس پرووائڈر جو ہیں؟ جی، ان میں ان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے؟ جی، سروس پرووائڈر ریل اسٹیٹ ایجنٹ کا نمائندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ سب ڈیولپر اور بلڈرز ہیں، اور وہ لیکن نام تو پراپرٹی ڈیلرز کا دیا جاتا ہے۔ وہ فیڈریشن ریئلٹر آف پاکستان کے نام سے ایک فیڈریشن ہے جو پریزنٹ کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں، آپ ہمیں ووٹ کریں۔ انہوں نے پراپر پاکستان سے مختلف ایسوسی ایشن کو آن بورڈ لیا، لیکن ایسوسی ایشن بھی دیکھیں نا، لاہور میں 4 ایسوسی ایشن ہیں، لاہور میں 40,000 ڈیلر ہیں۔ آپ DHA کا ابھی لاسٹ ویک میں الیکشن ہوا ہے تو اس میں 653 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹوٹل جو ان کی لسٹ آئی ہے۔ آپ کے ماڈل ٹاؤن رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے، ماڈل ٹاؤن کے پاس 58 ووٹ ہیں، 58 ووٹ کی وہ ایسوسیشن ہے، رجسٹرڈ ایسوسیشن ہے۔ لاہور میں 2 الیکٹڈ اور رجسٹرڈ ہیں، باقی 2 الیکٹڈ ہیں، وہ رجسٹریشن کے پروسیس ان کے چل رہے ہیں۔ فیصل ٹاؤن اس کے 158 ممبر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے آپ کا جوہر ٹاؤن ہے، جوہر ٹاؤن میں 300 کے قریب ممبرز ہیں آپ کے، تو یہ سارے کل ملا لیں تو 1100-1200 کی تعداد بنتی ہے۔ اس وقت ہم نے جو لاہور میں ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو اپنا ممبر بنانا شروع کیا ہے سٹی ریلٹر ایسوسی ایشن لاہور کے پلیٹ فارم سے، تو اس میں 1639 ممبر رجسٹرڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو وائرل بھی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، واٹس ایپ پہ بھی، اور فیس بک پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، اویئرنیس بھی ہم ڈیولپ کرتے ہیں کہ آئیں ہمارے ممبر بنے۔ ممبر کو ہم بنا کر کے ہم اس پوری کی پوری جو ہماری یہ اسٹرینتھ بنے گی، ہم اس کو ریگولیٹ کروائیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جتنی بھی یونین بنی ہوئی ہیں، ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد 1100-1200 ہے، جبکہ سٹی لیڈرز کی آپ کے پاس 1639 ہو چکی ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ جبکہ آپ کے مطابق جو آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ سروے کیا ہے، تقریباً لاہور میں 40,000 پراپرٹی ڈیلرز ہیں، ایگزیکٹلی، یہ باقی کدھر ہیں؟ جی، بڑا عمدہ سوال، ان کے رائے نہیں لی گئی۔ آپ کا شمالی لاہور میں کوئی ایسوسیشن وجود میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا شدرا، آپ کا اس کے اوپر کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، آپ کا بند روڈ میں کوئی ایسوسیشن نہیں ہے، آپ کا رائیول روڈ کے اوپر کوئی ڈیلر کی ایسوسیشن نہیں ہے۔ ایسوسیشن وہ ہوتی ہے جو الیکٹڈ ہو، جس پہ ووٹ کاسٹ کیا جائے، گروپ بنا کے بیٹھ جائیں اور ٹائٹل سجا لیں، جیسے کہ فیڈریشن ہے۔ فیڈریشن خود رجسٹرڈ کسی پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، انفارچونیٹلی ہر چیز اپنے طور پہ بنائی جاتی ہے، لیکن اس کو پھر کسی اتھارٹی کے تابع رجسٹرڈ کروایا جاتا ہے، اس کی رجسٹریشن لی جاتی ہے، اس کو کسی دھارے میں لایا جاتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ رائیول روڈ جو باقی چھوٹے علاقے ہیں، ان کے ڈیلرز کیوں نہیں اپنے آپ کی ایسوسیشن کیوں نہیں بناتے، اپنی آواز کیوں نہیں آگے تک پہنچاتے؟ اویئرنیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اویئرنیس کا فقدان ہے۔ اب دیکھیں گورنمنٹ نے انہوں نے آن بورڈ لیا FB، اور اس میں سارے لوگ جمع ہوئے، کتنے لوگ جمع ہوئے؟ 150-200 بندہ جمع ہو گیا۔ فیڈریشن نے بتایا جی یہ پاکستان کی پوری ڈیلر کمیونٹی ہے، وہاں پہ سوال جواب ہوئے، سارا چیزیں ہوئیں۔ تو مزے کی بات کہ گورنمنٹ نے دیے ہمیں 4,500 لوگوں کی ایک لسٹ کہ یہ لوگ بلیک لسٹ ہیں، ان لوگوں سے آپ نے ڈیل نہیں کرنا، ٹھیک ہے،
ان کے یہ نمبر ہے آئی ڈی کارڈ کے, یہ ان کے نام ہے, اور یہ بندے. ان کو بلیک لسٹ کیوں کیا گیا؟ منی لانڈرنگ کے حوالے سے, اینٹی ٹیررسٹ کے حوالے سے مختلف وجوہات ہیں جو آئی ایم ایف نے ان لوگوں کو بلیک لسٹ کیا, اور بلیک لسٹ کر کے لسٹ پاکستان کے حوالے کر دی گورنمنٹ آف پاکستان کے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کا سیدھا رائٹ یہ بنتا تھا کہ تمام جو ٹرانسفر اتھارٹیز ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کے اپنے نمائندے بیٹھے ہوئے, ان کو یہ لسٹیں جاتی, بجائے کہ ڈیلر کو آپ سروس سیکٹر کو آپ کہیں کہ جی آپ نے ایسا بندہ چوز نہیں کرنا ان میں سے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی لسٹیں ہوں گی, ہم بھی دیکھیں گے, ہم بھی ڈیل نہیں کریں گے ایسے بندے سے, بٹ اس کی رپورٹ آپ نے پورٹل پہ کرنی ہے. اس کے اوپر انہوں نے ایک ایکٹ پھر دے دیا. کون سا ایکٹ دے دیا؟ یہ 25 نومبر کو انہوں نے ایکٹ دیا ہے, ڈی این ایف بی پی کے اوپر انہوں نے ایکٹ دیا ہے. ڈی این بی پی یہ کہہ رہا ہمیں کہ بھائی آپ نے پورٹل پہ رپورٹ کرنی ہے, ایف بی آر پورٹل پہ. ایف بی آر پر رپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ سزائیں ہوں گی, یہ جرمانے ہوں گے. یہ تو بے روزگاری کی ایک سازش ہے عمران خان کے خلاف. عمران خان کا پلان یہ ہے کہ پاکستان میں بے گھر لوگوں کو 50 لاکھ گھر دینے ہیں. 50 لاکھ گھر الادین کا چراغ تو نہیں چٹکی مار کے آپ اس کو پورا کر دیں گے, ٹو مچ ہے. اور جب تک 50 لاکھ پورے ہوں گے اس وقت تک 50 لاکھ کی نیڈ اور چلی جائے گی. پہلے ہی ہمارے یہاں لاہور میں, میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں, میں لاہور کی بات کروں گا. لاہور میں ہر سال ہمیں 10,000 نئے گھروں کی ضرورت ہوتی ہے, منیمم 10,000 نئے گھروں کی, اور یہ ضرورت ہر سال بڑھتی چلی آ رہی ہے. یہ فل ہی نہیں ہوئی ابھی تک. جو کرنٹ شارٹ فال ہے ہمارے گھروں کا, کم سے کم ہمیں 50,000 تو 50 لاکھ گھر تو ہمیں صرف لاہور میں چاہیے فل فور. پورے پاکستان کی بات کی خان صاحب. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ بنا پائیں گے اپنے؟ اگر بیوکریسی کا قبلہ درست کر لیں گے, جیسے کہ بیوکریسی کرا رہی ہے, سروس پرووائڈر کو آپ ریگولیٹ نہیں کریں گے, اس کو حقوق نہیں دیں گے, اس کو میک شور نہیں کریں گے, وہ کیوں بتائے گا کہ میرے پاس پیسہ بلیک کا ہے میرے کلائنٹ کا یا وائٹ ہے؟ آپ جتنا زور مرضی لگا لیں. ان گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جو نمائندے بیٹھے ہیں ان کی میں نے آپ کو اسٹرینتھ بتا دی ہے. ایسا ہی ہے, ان کی اسٹرینتھ ہے لاہور میں 1200-1300 ممبر, اسلام آباد کے اندر ہے 2200 ممبر کی ایسوسیشن ہے, ڈفکلیریا کی کتنی ایسوسیشن ہے اس کے بھی 2000 کے لوگ ہیں, ڈی ایف اپنا ڈی ایچ اے اینڈ کلفٹن ڈیلر ایسوسیشن جو ہے کراچی کی, اس کی بھی اتنی تعداد ہے. ٹھیک ہے جی. بحریہ میں آج تک ڈیلر کو ایسوسیشن بنانے نہیں دی گئی. اس کی کیا ریزن ہے؟ مطلب بحریہ والے کیوں نہیں بنانے دیتے؟ بھائی جان ڈیولپر چاہتے ہی نہیں کہ یہ سب ایک ہو جائے. سر ایک ہو جائے, اور ہمارے ڈیلر اس میں سے کچھ وہ ہیں جو ڈیلر کے ڈیولپر کے فرنٹ مین ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو گزارش کی, آپ نے ایک مافیا بنا رکھا ہوا ہے بیوکریسی اور ڈیولپر بلڈر گٹھ جوڑا. جو بڑی گاڑیاں رپورٹ ہوتی ہیں وہ ڈیولپر کی رپورٹ ہوتی ہیں. ہم سٹرائک میں بیٹھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی بڑی گاڑیاں, بھائی ہم سٹرائک میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ تو بڑی گاڑیاں والے نہیں ہیں. میں 22 سال کام کر کے میرے پاس ویگن آ رہا ہے. ایسا ہی ہے. مطلب وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرز ایسوسیشن کے بنے ہوئے اپ لیول پہ جاتے ہیں ان کے پاس وہ ڈیولپر ہیں اور بلڈرز ہیں, وہ پراپرٹی ڈیلرز نہیں ہیں. جی آباد کی بی ٹیم ہے وہ. جب تک ایک چھتری کے نیچے اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں, تو پھر اسلام آباد کے اندر بیٹھ کر کے ڈی این ایف بی پی ڈکلیئر کیوں کرایا گیا ہم ڈیلر کو؟ یہ سوالیہ نشان ہے. ڈی این بی پی اس کو کہتے ہیں جو بالکل بلیک ہولڈر ہیں, جن کے پاس جن کا نہ آتا ہے نہ پتہ ہے, ان کو انہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے, ان کو ریگولائز کرنا ہے. ریگولائز کہاں پہ کرنا ہے جی؟ بس پورٹل پہ آ جائیں, رپورٹ کریں اپنے بزنس کی, اور کاپی رکھیں ہر ایک چیز کی کاپی رکھیں. دوسری طرف گورنمنٹ نے خود ابہام کریٹ کر رکھا ہوا ہے, ڈی سی ویلیو اور ایف بی آر ویلیو ایک رکھی ہوئی ہے, فیئر مارکیٹ پرائس ایک ہے. اچھا, جو ایف بی آر نے ابھی نئے ریٹ بھی اناؤنس کیے ہیں وہ میں خیال فروری تک انہوں نے ٹائم دیا ہے, پھر دوبارہ 16 جنوری تک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ریٹ پہلے والے ہوں گے یا اس کو ایکسٹینڈ کر دیں گے؟ نہیں سر, ایکسٹینڈ نہیں ہونے چاہیے. کورونا سے 2 سال سے پورا پاکستان عوام الناس جو ہے یہ شدید مالی بحران میں ہے, اور بزنس بالکل نہیں آگے چلنا. اگر ریل اسٹیٹ سے گورنمنٹ کو ٹرانسفر کی مد میں اچھے خاصے سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی میں پیسے جاتے ہیں, وہ پیسے رک جائیں گے, ٹرانزیکشن رک جائے گی. ایک ہی سیکٹر چل رہا تھا ریل اسٹیٹ کا, اس کے اوپر اتنے قدغن لگائے گئے ہیں کہ وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. ڈی این بی پی جو ہے یہ بیسک ڈیلر کے لیے ایک ظالمانہ کالا قانون ہے. ڈی این بی پی یہ ایک سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا جو ٹارگٹ آئی ایم ایف یا جو ٹارگٹ ایف اے ٹی ایف یا جو ٹارگٹ بیوکریسی حاصل کرنا چاہتی ہے اس کو اچیو کر پائے. سیدھا ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو ریگولیٹ کریں, اس کو ٹرانسفر کے ساتھ جوڑ دیں. بغیر ڈیلر کے پاکستان میں کوئی ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے. ڈیلر کی جو لائسنس بار کوڈ کی شکل میں دیں اس کو آن لائن کریں.
SCCP کو بلائیں, آپ اسٹیٹ بینک کو بلائیں, FBR کو بلائیں, آپ اللہ آپ کی عمر دراز کریں, بورڈ آف ریونیو کو بلائیں. ان 4 ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈائریکٹر بنائیں. اس کی چھتری کے نیچے آپ ہر ایک ریل اسٹیٹ ہم پرووائڈ, لاہور کا ہم پرووائڈ کریں گے. اس طرح پورے پاکستان سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو آن بورڈ لیں جو ایکچوئل سروس پرووائڈر ہیں, جو واقعی ہی سروس پرووائڈر ہیں. آپ کے کرایہ داری کے ایشوز ختم ہو جائیں گے, آپ کے 2 نمبر بوگس پراپرٹی کے سیل کے ایشوز ختم ہو جائیں گے, آپ کے قبضے کے ایشوز ختم ہو جائیں گے, آپ کی بہت سارے گند ہے جو صاف ہو جائیں گے. آپ انیشیٹو تو لیں. جی عتیق صاحب, آپ یہ بھی بتائیے کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ FBR نے ایک پورٹل اناؤنس کیا ہے, پورٹل دیا گیا ہے, اس میں جو ڈیلر رجسٹرڈ نہیں ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے انہوں نے ایکٹ دے دیا ہے, منی لانڈرنگ ایکٹ عاملہ, یہ 25 نومبر کو دیا گیا ہے. اسی ایکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اچانک 12ویں مہینے میں آج تک میرے 22 سال کیریئر میں جو ہے پراپرٹی ویلیو ٹیبل انکریز نہیں آیا, ہمیشہ جون میں آتا ہے. اور ہمیں آن بورڈ لیا جاتا ہے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں, ڈیلر ہوتے ہیں, کہ آپ کے انکریز کتنا آنا چاہیے. ہم بتاتے ہیں گورنمنٹ بہت ساری پریکٹس کر چکی ہوئی ہے. جو اس کو پلان کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے پلان کر رہا ہے. لیکن آج کل ان کی میٹنگز تو چل رہی ہیں پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کی اور FBR والوں کی, اس کا بھی رزلٹ نہیں. سر آپ کو یاد ہوگا گورنمنٹ نے ویلیوٹر بھی ایک ٹائم میں مقرر کیے تھے کہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیوشن کیا کریں. کوئی ایک ویلیوشن آئی سامنے؟ نہیں, کوئی بھی نہیں ابھی تک آئی. جو ریٹس انہوں نے دیے, اس ریٹس کے اوپر آپ نے مین بلے وارڈ کے اوپر 700 ریٹ بڑھا دیا ہے, تو لے لیں پراپرٹی, لے لیں جتنی لینی ہے 700 ریٹ بڑھا کے. ایسا نہیں ہے, آپ ایک دم سے چیزوں کو بالکل سیدھا نہیں کر سکتے, ٹائم تو لگتا ہے, آپ کو ٹائم لگتا ہے. دیکھیں کتنا بڑا قدغن ہے. میرے بچے یہاں پہ پڑھ رہے ہیں, 2 طرح سے لاہور یا کراچی میں یا اسلام آباد میں بڑے شہروں میں لوگ آتے ہیں 2 ضروریات کے نظر. ایک بزنس پرپز سے آتے ہیں اپنا روٹی روزگار کے لیے کہ اچھا ملے گا وہاں پہ, ایجوکیشن کے لیے اور ہیلتھ کے لیے. بڑے ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں, بڑے یونیورسٹی کا رخ کرتے ہیں, یا بڑی بڑی فیکٹریز کا روزگار کے لیے. اب جو ایجوکیشن کے لیے آتے ہیں وہ ہمارے پنجاب سے لوگ آ رہے ہیں, رورل ایریا سے. ان کی 2 ایکڑ زمین ہے, 4 ایکڑ, 10 ایکڑ, 20 ایکڑ. ان کے ہاں آن لائن ان کے ہاں فائلر کا سسٹم ہی رائج نہیں ہے. زمینوں کے پیسے آئے, کھیتی باڑی کے پیسے آئے, اس سے آگے اس نے فلیٹ خریدا یا 3 مرلے کا گھر لیا یا 5 مرلے کا گھر لیا, اس کے وہ نان فائلر ہی ہے. ایسا ہی ہے. دوسرا جو مزدوری کے لیے آیا ہوا ہے, اس نے 10 سال یہاں پہ کام کیا, کرائے پہ دھکے کھائے, مزدوری کی, اتنے کے پیسے جمع ہوئے کہ 10-20 لاکھ روپے جمع ہو گیا. پھر اس نے اپنے بہن سے, اپنے بھائی سے, اپنے سالے سے, برادر ان لا سے, اپنے دوستوں سے, اپنی فیکٹری سے, اپنی کمپنی سے لون لیے, جن میں سے کوئی بھی فائلر نہیں ہے. کوئی زیور اٹھا کے دے رہا ہے, کوئی کمیٹی اٹھا کے دے رہا ہے, کوئی پیسے دے رہا ہے اس کو, تو کہاں سے فائلر ہے؟ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ کیٹاگریز کدھر سے فائلر ہو جائیں گی؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ پراپرٹی ڈیلر تو خود کہتے ہیں کہ ہم رجسٹرڈ ہونا بھی چاہتے ہیں, ہم ٹیکس دینا بھی چاہتے ہیں, لیکن ان کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. سر یہ ایگزیکٹلی آپ ریگولیٹ کریں نا, ہم کریں گے اس بندے کو بٹھائیں گے اپنے پاس کہ بھائی آپ یہ پیسہ لے کے آ گئے, آپ کا پیسہ صاف ہے, ایگری ود یو. ہمیں گورنمنٹ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ کی چھوٹ دے جو مڈل طبقے کے لیے ہو. ہاں, کہ ہم اپنے جو پہلی بائنگ کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک اتنی پرائس کے اوپر چھوٹ دے دے. جس کی پہلی بائنگ ہے, جو فرسٹ بائنگ کرنے جا رہا ہے, بنیادی گھر بنا سکے, سہولت دینی چاہیے. عوام الناس کا حق ہے حکومت کے اوپر. ایسا ہی ہے. ہم اس کو وائڈ کروائیں گے, ہم اس کو ڈکلیئر کروائیں گے, ہم اس کو فائلر کروائیں گے. 40,000 جو بندہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں سے 35,000 فائلر نہیں ہے. مطلب پراپرٹی ڈیلرز بھی فائلر نہیں ہیں بھائی, نہیں ہے نا. وہ کام ہی کر رہا ہے 3 مرلے کا, 5 مرلے کا, 10 مرلے کا کرائے کا کام کر رہا ہے, وہ دکان کرائے پہ چڑھا رہا ہے. آپ اپروچ غلط کر رہے ہیں. پورٹل کی اب ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہے ریگولائزیشن کی. پورٹل کی ضرورت ہے تو آپ بلڈرز کو کہیں کہ بھائی تم اگر تمہاری کوئی اتھارٹی ٹرانسفر کرے گی, پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں. گورنمنٹ سیکٹر گورنمنٹ کا اپنا ہے, آپ کا LDA بھی اپنا ہے, KDA بھی اپنا ہے, CDA بھی اپنا ہے, GDA بھی آپ کا اپنا ہے. تمام جگہوں پہ آپ کی پاکستان میں اتھارٹی موجود ہے, ٹرانسفر اتھارٹی. LDA موجود ہے, KDA موجود ہے, CDA موجود ہے, GDA موجود ہے آپ کا. تو یہاں پہ اتھارٹی ہے آپ کی, FDA بھی موجود ہے آپ کا. اسی طرح پورے پاکستان میں اتھارٹیز موجود ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں. یہاں پہ تھوڑی سی چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین, ہم آتے ہیں بریک کے بعد واپس. بہت شکریہ.